العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے آل اور اصحاب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رحمۃ للعالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ میں نے تم پر نعمتیں کی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ تم میں انبیاء کو پیدا فرمایا، تمہیں بادشاہت عطا فرمائی، اور جو تمہیں دیا وہ عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، من و سلوہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائیں۔ نعمتیں یاد کروانے کے بعد جو آج کا ہمارا درس قرآن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم ارشاد فرمایا، حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، وہ مقدس زمین جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگو مت، فتنقلبوا خاسرین، اگر بھاگو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالو، اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، جس ارض مقدس میں آپ ہمیں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس ارض مقدس میں قوم جبارین موجود ہے، سخت غضبناک طاقتور قوم وہاں پر موجود ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، بے شک ہم اس زمین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس زمین سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ، ان میں سے دو مرد، اس قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے، یا پھر قوم جبارین میں سے دو مرد، یخافون، ایسے دو مرد جن کی اللہ نے دو صفتیں بیان کی ہیں۔ یخافون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان دونوں پر انعام فرمایا۔ کیا انعام فرمایا؟ اللہ نے انہیں توکل نصیب فرمایا، اللہ نے انہیں کامل ایمان نصیب فرمایا۔ یہ دو مرد جو اس صفت کے حامل ہیں، انہوں نے کہا، ادخلوا علیہم الباب، اے بنی اسرائیل
اس قوم جبارین پر تم دروازے سے داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس قوم جبارین پر داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم غالب ہو. داخل ہونا تمہارا کام ہے، غلبہ تمہیں اللہ نصیب کر دے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر تمہیں توکل کرنا چاہیے اگر تم مومن ہو، تو اللہ پر توکل کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم نے جو جواب دیا آپ نے سن لیا کہ وہاں قوم جبار ہے، ہم داخل نہیں ہوں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 2 آدمیوں نے ان سے کلام کیا. یہ 2 آدمی ان لوگوں میں سے تھے جو اس قوم کو دیکھ کر آئے تھے. پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. ارض مقدس سے مراد کیا ہے؟ ارض مقدس کے بارے میں مختلف اقوال مفسرین نے بیان فرمائے. آج کے اس درس کے لیے میں نے تفسیر بیضاوی شریف کو پڑھا، اسی طریقے سے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کو پڑھا. تفسیر کبیر نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس میں چند اقوال ہیں کہ ارض مقدس سے مراد کیا ہے. ارض مقدس سے مراد یا تو فلسطین ہے، جسے ہم فلسطین بولتے ہیں، یا تو فلسطین مراد ہے اس میں سے، یا پھر پورا شام مراد ہے، یا اردن کا کچھ حصہ مراد ہے، یا جہاں پر کوہ طور پہاڑ موجود ہے وہ حصہ مراد ہے. تو فلسطین یا شام زیادہ تر مفسرین نے اس کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ قوم موسیٰ سے، وہاں جا کر تم جہاد کرو. یہ مصر سے آئے تھے، وہاں جا کر جہاد کرو، وہ اللہ نے تمہارے لیے زمین لکھ دی ہے. کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اسے لکھ دیا ہے، تم اس کے مالک ہو، تمہاری ذریت وہاں پر رہے گی. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیچھے مت ہٹنا. کس سے پیچھے مت ہٹنا؟ جہاد سے، کیونکہ وہاں جاؤ گے تو وہاں قوم جبار موجود ہے، وہ تمہیں ایسے تو زمین حوالے نہیں کرے گی نا، جہاد کرو گے. اب جہاد سے پیچھے مت ہٹنا، یا مطلب یہ ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا کہ یا مطلب یہ ہے کہ دین سے پیچھے مت ہٹنا، توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے پیچھے مت ہٹنا. فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ، اگر ہٹو گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں خسارہ یہ ہے کہ وہ زمین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، آخرت میں خسارہ یہ ہے کہ نافرمانوں کی صف میں کھڑے رہو گے. تو اس زمین کو فتح کرنے کے لیے جہاد کا حکم آیا. موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 ان کے گروہ بنائے تھے، بنی اسرائیل کے 12 گروہ بنا دیے تھے، ان میں سے ہر گروہ کا ایک سردار موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا. 12 لوگوں کو آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں، ارض مقدس میں جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ وہ کس طرح کی قوم ہے، کس طرح ان سے جہاد کرنا ہے. تو یہ 12 لوگ وہاں گئے، اور جب یہ 12 لوگ وہاں گئے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک عجیب بات کہی. آپ یہ سن چکے ہیں پچھلے درس میں کہ انہوں نے واپس آ کر قوم کو ڈرایا کہ وہ ایسے عظیم الجثہ ہیں، بڑے قد و قامت والے طاقتور لوگ ہیں، تم ان سے کیا جہاد کرو گے؟ عافیت اور زندگی چاہتے ہو تو واپس جاؤ. تو وہ کیسے عظیم الجثہ تھے، کتنے بڑے ان کے قد و قامت تھے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا. آپ کہتے ہیں لما بعث موسیٰ علیہ السلام النقباء لأجل التجسس
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجسس کرنے والے لوگوں کو جب وہاں بھیجا، یہ 12 لوگ تھے، تو رآہم واحد من اولئک الجبارین، اس قوم جبارین میں سے ایک آدمی نے ان 12 لوگوں کو دیکھ لیا۔ اب ایک کوئی اجنبی آ جائے تو انہوں نے پہچان لیا، اور ویسے بھی وہ بڑے قد و قامت والے لوگ تھے، انہوں نے ایک آدمی نے اسے دیکھ لیا کہ یہ کون ہے۔ فَأَخَذَهُمْ وَجَعَلَهُمْ فِي كُمِّهِ مَعَ فَاكِهَةٍ، تو اس کے پاس کچھ میوہ جات تھے جو وہ میوہ جات اٹھا کے لا رہا تھا، قوم جبارین والا، اس کے ہاتھ میں کچھ فروٹ تھے، تو اس نے ان 12 آدمیوں کو اٹھا کر اپنی آستین میں رکھ دیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے قد و قامت والے لوگ تھے کہ بنی اسرائیل کے 12 جو جاسوسی کرنے گئے تھے وہ ان کے سامنے اتنے سے تھے جس طرح بادام اور اخروٹ ہمارے سامنے۔ اخروٹ کی کیا حیثیت ہے، بادام کی کیا میزان ہے اس کا؟ تو بنی اسرائیل کے 12 لوگوں کو اس نے اٹھا کے اپنی آستین میں رکھ دیا، اور یوں آستین کو پکڑ کے اپنے بادشاہ کے پاس گیا۔ کان قد حملها من بستانہ، جو وہ فروٹ باغ سے توڑ کے لا رہا تھا اپنی آستین میں رکھ کے اسی میں ان 12 لوگوں کو بھی رکھ دیا۔ وَأَتَى بِهِمُ الْمَلِكُ، ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے آیا۔ فَنَسَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، نصر کہتے ہیں پھیلانے کو، تو اس قوم جبار کے ایک آدمی نے بادشاہ کے سامنے ان 12 لوگوں کو یوں پھیلا کے ڈال دیا، اس کے سامنے یوں کر کے ڈال دیا، جیسے یوں کر کے کسی چیز کو ڈالتے ہیں، 12 لوگوں کو ڈال دیا بین یدی، بادشاہ کے سامنے۔ وقال متعجبا للملک، اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگا تعجب والے لہجے میں، کیا کہنے لگا؟ ہؤلاء یریدون قتالنا، بادشاہ سلامت، یہ قوم ہے جو ہم سے لڑنے آئی ہے، یہ ہے جو ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے، آپ ان کا حال دیکھیے۔ فقال الملک، بادشاہ نے کہا ارجعوا الی صاحبکم، انہیں کچھ نہ کہو، ان 12 لوگوں سے کہا تم جاؤ اپنی قوم کے پاس اور انہیں جا کے فاخبروہ بما شاہدتم، انہیں بتاؤ جو تم نے مشاہدہ کیا ہے۔ ثم انصرف اولئک النقباء الی موسیٰ علیہ السلام، پھر یہ سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ فاخبروہ بالواقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ سنایا۔ فامرہم ان یکتموہ ما عاہدتم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات قوم کو نہیں سنانا، اس لیے کہ وہ ڈر جائیں گے، گھبرائیں گے وہ، حالانکہ حکم جہاد کا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا بنی اسرائیل کی حیثیت ہے، کیا قوم جبارین ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے وہ قوم جبارین ہیں۔ جبار فعال کے وزن پر اسے کہتے ہیں کہ جو جس چیز کا ارادہ کرے اسے کروا کے ہی دم لے۔ جبار اللہ کا صفتی نام ہے نا، جس چیز کا وہ ارادہ فرمائے وہ کر کے ہی رہے، اسے جبار کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جبار کہا ہے، یعنی وہ جو ارادہ کرتے تھے وہ کر کے ہی دم لیتے تھے، کوئی روک نہیں سکتا تھا، کسی میں اتنا دم نہیں تھا۔ ان کو حکم ہو گیا ان سے جہاد کرنے کا۔ ان 12 میں سے 12 کو موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، قوم کو نہیں بتانا، یہ باز نہیں آئے سوائے 2 آدمیوں کے جن کا ذکر قرآن نے کیا کہ ان میں سے 2 بولے۔ ابھی انہیں ترجمہ کیا نا آپ کے سامنے، وہ 2 کون تھے؟ وہ حضرت کالب اور حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت ملی۔ یہ 2 تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ باقی جو 10 تھے وہ باز نہیں آئے، انہوں نے جا کے قوم کو بتا دیا کہ بھائی وہ ایسے ایسے ہیں۔ اب قوم نے کہا
لن ندخلها حتی یخرجوا منها، موسیٰ ہم تو، آپ تو جہاد کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس شہر میں داخل بھی نہیں ہوں گے جب تک وہ نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکلتے ہیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ دو آدمی بولے جنہیں اللہ کا خوف تھا، جن پر اللہ نے توکل کا انعام کیا، انہوں نے کہا تھا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، داخل ہونا تمہارا کام ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو وہ ہماری ملک ہو کر ہی رہے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم ان کے عظیم الجثہ ہونے سے نہ گھبراؤ، وہ جسم کے بہت بڑے ہیں لیکن دل کے اتنے ہی کمزور ہیں، تو وہ بھاگ جائیں گے، تم صرف داخل ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے انتہا درجے کی بزدلی کا مظاہرہ کیا، ٹس سے مس نہ ہوئے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں داخل ہونے والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا، ان دو نوجوانوں نے بھی سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ بھائی ہم ان سے جہاد کیا کریں جو اٹھا کے ہمیں اپنی جیب میں رکھ دیں، آستین میں ڈال دیں، ہم ان سے جہاد کیسے کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت کالب نے، یوشع بن نون نے، یہ تین لوگ تھے بس، کہ چلو اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو۔ تو قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ جائیں، آپ کا رب لڑے۔ یہ انہوں نے از راہ تمسخر کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، اور جو پیچھے کہہ رہے ہیں کہ وہ جب تک نکلیں گے نہیں ہم داخل نہیں ہوں گے، اور وہ کبھی نکلیں گے نہیں ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہ گزر جائے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہ لوگ کافر مشرک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہ گزر جائے۔ تو سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کبھی گزرے گا نہیں، کافر کبھی جنت میں جائے گا نہیں۔ اسی طریقے سے یہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ نکلیں گے نہیں، اور گمان کیا کرتے ہیں؟ تفسیر رازی وہ فرماتے ان کا گمان یہ تھا کہ وہ کبھی نکلیں گے نہیں، ہم کبھی جائیں گے نہیں۔ تو انہوں نے انتہا درجے کی بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جس کی آپ مدد کی بات کرتے ہیں، توکل کی بات کرتے ہیں، ہم تو نہیں جانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب برات کا اظہار کیا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے پروردگار بے شک میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، میں دو کا ہی مالک ہوں، یعنی انتہا درجے کا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صدمہ پہنچا۔ تو آپ نے اس قوم سے مایوس ہو کر یہ بات کی۔ اب یہاں تفسیر رازی میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں موسیٰ کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا اللہ میں مالک نہیں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی اخی، ہارون کا نام نہیں ہے لیکن تفسیر نے ہارون علیہ السلام کی وضاحت کی کہ اخی سے مراد ہارون ہے۔ اب اگر اخی سے مراد ہارون ہے، اخی بھائی کو کہتے ہیں عربی میں، میرے بھائی ہارون، تو جو دو ایمان رکھنے والے لوگ تھے حضرت کالب اور حضرت یوشع، ان کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں کیا؟ کہ یہاں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں
اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، بس اس قوم سے میں برات چاہتا ہوں، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں وہ دو کہاں گئے؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور بھائی کا ذکر کر دیا، وہ دو بھی تو تھے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ جب جدائی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ وہ دو بھی موجود تھے، وہ بھی ساتھ ہی گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا۔ تو اس کے مختلف جوابات امام فخر الدین رازی نے دیے، ان میں سے ایک جواب یہ دیا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی غم کی حالت میں تھے، قوم سے نا امید ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان دو پر بھی کامل بھروسہ نہیں کیا کہ یہ بھی اسی قوم کے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی مکر جائیں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا ذمہ لیا۔ بس جب آدمی انتہا درجے کی ٹھوکریں کھا لیتا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے کہاں سے نکالا؟ آپ اندازہ تو لگائیں کہ فرعون کیا کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ پھر وہ 12 دریا کے اندر 12 رستے بنے، بنی اسرائیل ان دریا کے رستوں سے گزر کے آئی، دریا نے رستہ دیا، ایک قطرہ ان کے جسم پہ پانی کا نہیں لگا۔ اتنا کچھ یہ قوم دیکھنے کے باوجود پھر موسیٰ پہ بھروسہ نہ کرے، اللہ پہ توکل نہ کرے اور کہے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، تو پھر کتنا صدمہ پہنچے گا۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس قوم پر یقین نہیں کیا اور صرف اپنا اور بھائی ہارون کا ذمہ لیا۔ دوسرا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی دیا کہ اخی سے مراد ہے اخوت فی الدین، دینی بھائی، جیسے ہم سب بھائی ہیں لیکن ہم نسب سے تو بھائی نہیں ہیں نا، سب کے والد الگ الگ ہیں، لیکن ہماری اخوت یعنی بھائی چارہ فی الدین ہے، دینی لحاظ سے ہم بھائی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، میں اپنا ذمہ لیتا ہوں، اور ان لوگوں کا جو میرے دینی بھائی ہیں، اب سب اس میں داخل ہو گئے۔ حضرت کالب بھی آ گئے، یوشع بن نون بھی آ گئے، ہارون علیہ السلام بھی آ گئے، تو یعنی کہ موسیٰ نے 4 لوگوں کا ذمہ لے لیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی بات پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتراض کو امام فخر الدین رازی نے بڑے احسن طریقے سے جواب دے کر دفع کر دیا۔ تو ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ نے تفریق کر دی۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، اگر یہ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے اور آپ بھی ان سے بیزار ہیں، ان کے لیے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں، جدائی چاہتے ہیں، تو پھر دیکھیے ہم اس قوم کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، ہم نے ان پر ارض مقدس 40 سال کے لیے حرام کر دیے۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ اب یہ لاکھوں کا لشکر تھا بنی اسرائیل کا، لاکھوں کا لشکر، صرف 27 میل زمین، جسے تفاسیر نے لکھا اس جگہ کا نام کہ وہ مقام تیہ تھا، تے یہ اور ہا، مقام تیہ اس جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ میں 27 میل میں لاکھوں لوگ اگر ہوں تو بہت کم جگہ ہے، لوگ بھی تو لاکھوں ہیں نا، تو لاکھوں لوگ 27 میل جگہ میں بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم اپنے راستے سے، ہم اپنے راستے سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ یہاں سے نکل گئے تھے، بعض روایتیں یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی، لیکن یہ جو قوم تھی اس اتنی سی زمین پہ
40 سال تک بھٹکتی رہی، یعنی وہ دن بھر اپنے جانوروں پر سوار ہو کے چلتے رہتے. جب غروب آفتاب ہوتا دیکھتے تو ہم تو اسی جگہ پر کھڑے ہیں. یہ ان پہ سزا تھی. اس 27 میل سے 40 سال تک وہ باہر نہیں نکل سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ نافرمانی کرتے ہیں، توکل نہیں کرتے، تو پھر اس زمین سے نکل کے دکھائیں، یہیں بھٹکتے رہیں گے. ہم نے بھی ان پر یہاں سے نکلنا حرام کر دیا ہے، اب یہ یہاں سے نہیں جا سکتا. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اس فاسق قوم پر موسیٰ افسوس نہ کر. تو یہ 4 لوگ روایت میں آتا ہے یہاں سے نکل گئے تھے، ارض مقدس میں داخل ہو گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہیں پر ان کا انتقال ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس زمین کو حرام کر دیا. اب مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ نے ان کے لیے ارض مقدس لکھ دی تھی. پچھلی آیت میں آپ سن چکے. اس صورت میں جب وہ توکل اور بھروسہ کریں. اگر وہ توکل اور بھروسہ نہیں کرتے، جیسا کہ انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے لیے ارض مقدس حرام کر دی. اور آیت میں ہے کہ 40 سال تک حرام کر دی. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر حرام کی ہے. حلال کرنے کے بعد تو اللہ کی حرام کردہ چیز جو ہے پھر کوئی حلال نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ارض مقدس ان یہودیوں کے لیے ہمیشہ حرام ہی رہے گی، اور وہ کوشش کرتے رہے فلسطین میں قبضہ جمانے کی. اللہ کریم انہیں ذلیل و رسوا کرتا رہے گا. پھر ایسے اسباب پیدا ہوں گے. یہ ڈرپوک قوم ہے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنے سفر کیے، معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی توکل اور بھروسہ نہیں کیا. اللہ کریم پروردگار انہیں ذلیل و رسوا کرے، اور جس طرح یہ سابقہ وقتوں میں ہوتے رہے، اللہ کریم ایمان والوں کو غلبہ نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب العالمین